بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کو عام طور پر ان چار مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی تین مراحل میں انسان کی رہائش و خوراک، خوشی و راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی و جسمانی اور اخلاقی و تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانائی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت و محبت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدگاں حضرات تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ تعالیٰ اس سے 3 قسم کی بیماریاں جنون، کوڑ، چیچک کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب و کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ نہ بتاؤں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ سنن ابو داود۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ مفہوم، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلس و محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بڑھاپے سے پناہ مانگی، اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، جس میں آدمی بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے، آدمی کو اچھے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 بوڑھا زانی، اور نمبر 4 ظالم حکمران۔ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ، شہوت، ضعف عقل اور کم عمری میں یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفقن علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے، اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو، بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب، تکالیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔